اطہر میں آپ کی طرف آتی ہوں. عمران خان صاحب نے شاید ہی شہباز شریف صاحب کی کسی بات سے کبھی اتفاق کیا ہو، لیکن اس پر انہوں نے اپریشیٹ کیا، خیر مقدم کیا کہ کمیشن کی درخواست کریں شہباز شریف صاحب کے معاملہ کسی طرح نمٹایا جائے، عمران خان صاحب کے الزامات کا جائزہ سپریم کورٹ لے اور فل کورٹ وہ بھی. تو اس کے بعد لانگ مارچ کنٹینیو رکھنے کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں، لانگ مارچ تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، وہ اس سے کیا تعلق ہے، تحقیقات ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو اس وقت بیرون ملک چلے گئے ہیں وہ کب آئیں گے اور کب آ کے وہ خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو. اس لیے کہ آپ کے کہنے سے تو سپریم کورٹ نے کوئی کمیشن نہیں بنانا، آپ کو ایک باقاعدہ طور پہ ان کو لکھنا پڑے گا اور اس میں بتانا پڑے گا کہ جی کس قسم کا آپ کو کمیشن چاہیے، اس کے ٹی آرز کیا ہوں گے، پھر سپریم کورٹ بھی دیکھے گی. اس لیے کہ ایک چیز جو اس میں میرے لیے تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنی کہ فل کورٹ کمیشن کیا ہوگا، کیا اس میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بیٹھیں گے، اس کی کیا موڈیلٹیز ہوں گی، اس کو کس طریقے سے طے کیا جائے گا. تو ایک تو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی. دوسری چیز عائشہ یہ ہے کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج خان صاحب کو روک دینا چاہیے. تقریباً 5 دن ہو چکے ہیں، ملک کا سابق وزیر اعظم، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوا، گولیاں چلی اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے. آج تو سپریم کورٹ نے بھی حکم دے دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کریں، لیکن جس وقت یہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے اس وقت تک ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. تو ایسے ماحول میں کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی احتجاج روک دے یا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اس کے اوپر نہ کرے، اور اسی کا پھر نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں احتجاج بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ ایف آئی آر کا تذکرہ کریں تو بریگیڈیئر صاحب کی اس پر رائے لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، کھینچا تانی کا سبب بنا یہ معاملہ پنجاب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، جس پر مونس الہی صاحب کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر کے جواب بھی دینا پڑا کہ کیونکہ ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کے نام تھے اس لیے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے حق میں نہیں تھے. قانون کیا کہتا ہے، رولز کیا ہیں آرمی کے، حاضر سروس افسر کے خلاف کس نوعیت کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جب اگر کوئی سیاسی رہنما لیڈر ایسے الزامات لگائے تو؟ میری نظر میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کا حکم ہے کہ whoever is involved in the FIR یا جو جن پہ الزام ہے انہوں نے کہہ دی 24 گھنٹے میں آپ ایف آئی آر جو ہے وہ کر دیں. اب دیکھتے ہیں کل تک یہ ہوتی ہے یا نہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چودھری پرویز اللہ صاحب جیسا بھی میڈیا بتا رہا ہے کہ 2 عمران خان صاحب کو ضمانت پاک پہ ملنے گئے. جی اس کا مطلب یہ کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے جس میں دیکھیں نا پنجاب کی چیف منسٹر کی بنتی ہے کہ ایف آئی آئی یہ جو اپنا حادثہ ہوا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ پنجاب میں ہوئی ہے. تو لہٰذا اس میں اب جو لیگل ایکشن ہونا ہے اوور آل فائنل رسپانسبلٹی تو پنجاب کی چیف منسٹر کی بنتی ہے، بیکاز ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. تو میرا خیال ہے اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں ایز پر دا لا، جس پہ پھر غالباً ابھی سپریم کورٹ نے آگے کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن شاید وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فلیکسیبل پوزیشن لی جائے. مجھے اس وقت صورتحال بہت ڈپریسو، افسوسناک اور پریشان کن ہے، کیونکہ کل جو خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی ویسے تو بالکل اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل، جو ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اساسینیشن اس پہ تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو ویری سیریس ایشو آف ان کیس آف ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ لیڈر آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان. لیکن جو کل عمران خان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے بھی پھر وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی رد عمل دیا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر میں سینئر ملٹری آفیسر کا نام لے کے اور وہ ٹی وی پہ آئے تو انہوں نے بھی ایک رد عمل دیا، ایک میٹنگ کی. اچھا، اس پہ کل خان صاحب نے بات کی، اور آج جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے پھر انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا، انکلوڈنگ کسٹوڈیل کلنگ، اپنا کسٹوڈیل ٹارچر، یہ تمام باقی چیزیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان، میں ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے ادارے کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے بڑھیا 2 پازیٹیو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا ادارہ ہے اور بالکل اس میں ہر جوان جو بارڈر پہ کھڑا وہ ہمارے لیے کھڑا. بڑی انہوں نے ان کی عزت کی بات کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کی کنفرنٹیشن کا ایک جو صورتحال پیدا ہو گیا ہے with the military leadership، جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن مجھے نظر آ رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں آنا چاہیے، خاص کر آج کا جو ان کا پریزیڈنٹ صاحب کو جو لیٹر ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اور دیکھیں نا، ابھی جیسے آپ نے کہا تمام جو راستے ہیں ٹورڈ اسلام آباد، آئی تھاٹ کہ شاید
ये जो प्रोटेस्ट है ये थोड़ा सा टेपर ऑफ होंगे, टोन डाउन हो जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तो मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट है तो इस्लामाबाद, ये तो वहां पे ब्लॉकेजेस जो है वो शुरू हो गए। और आज थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो देखी है अबाउट एक पीटीआई वर्कर के ऊपर चढ़ा है बिजली के खंभे पे, इलेक्ट्रोक्यूट होके देन ही डाइड। सो दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब को अपना बिल्कुल फॉलो कर रहे, उनकी कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाना, आप देखते हैं चीफ जस्टिस साहब कब रिस्पॉन्ड करते हैं। एफआईआर पे तो उन्होंने हुक्म दे दिया, लेकिन बाकी दो इशू पे, कस्टोडियल के ऊपर, अरशद शरीफ पे और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान खान की जो असैसिनेशन, जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने वाज अ गुड स्टेप, आई अप्रिशिएट दैट। आप उससे मेरा ख्याल है कुछ मामलात में ठहराव आना चाहिए। ऊपर से जनाब 3 दिन बाद लॉन्ग मार्च है, और मैं आपको बता दूं अगर एक मरतबा कोशिश की गई है टू डिस्टर्ब द लॉन्ग मार्च ऑफ इमरान खान, जबकि वो खुद कंटेनर पे थे, तो अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई डिस्ट्रप्शन हो जाए, ये जो लॉन्ग मार्च है जीटी रोड वाली जिसको शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल हो जाएगी पाकिस्तान में। सो बात उधर ही आ जाती है। एजाजुल हक साहब भी कल उनको आए हैं, और ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, ये क्या सिचुएशन हो जाएगी इतनी परेशान कौन? अच्छा, ऐसे इस मुल्क में जी जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं आप। नसीम साहब, there has to be an honest and sincere effort by the president, by the chief justice, and perhaps even by the army chief, I would say, कि तीनों हमारे चेयरमैन सेनेट के वो आए, इकट्ठे बैठे और किसी तरह इस सूरत-ए-हाल को डिफ्यूज किया जाए। ब्रिगेडियर साहब ने तो नॉमिनेट कर दिए हैं बड़े, जो कि डायलॉग को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त ताक में हैं, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला रहे हैं। बिल्कुल वो बड़े खुश हैं कि जनाब इमरान खान ने एक हमला कर दिया फौजी लीडरशिप पे, और जनाब देखिए वहां पे और तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। बात ये नसीम साहब, हमारे मुल्क में ना इदारे हैं, इदारे काम करते हैं। जी अतर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा बड़ों से कहने के जनाब के चेयरमैन सेनेट की आईनी हैसियत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और आजम स्वाति साहब वाला केस भी हमारे सामने, उसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। और दूसरा, सादा हल क्यों नहीं निकाल लेते हम? जो आइन के अंदर आपका किरदार है उसके ऊपर आप वापस चले जाएं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, सारे अपने अपने आइन के अंदर अपना किरदार अदा करें। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो क्यों नहीं FIR दर्ज हो रही? तो भाई इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की क्या जरूरत है? आप इसका सादा सा हल निकाल लें कि भाई जिसका जो आईनी किरदार है बस वो उसके अंदर रहे। बिल्कुल ठीक है अतर, सही कह रहे हैं आप। चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात भी हमारे सामने